دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دوستو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور سورہ ملک میں اللہ رب العزت دوسری آیت میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا ہی اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ دوستو، اس آیت اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مسلمان بندوں کو آزماتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کبھی صحت دے کر آزماتے ہیں تو کبھی بیماری دے کر، کبھی مال و دولت دے کر آزماتے ہیں تو کبھی غربت دے کر، کبھی اولاد کی نعمت دے کر آزماتے ہیں تو کبھی اس نعمت کو چھین کر، اور کبھی خوشی دے کر آزماتے ہیں تو کبھی غم دے کر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں چاہے جتنی بھی خوشیاں آئے یا چاہے جتنے بھی غم آئے، یہ دونوں بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان آزمائش میں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو خوشی عطا کرتا ہوں تو یہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور جب میں اپنے اس بندے پر کسی مصیبت، پریشانی یا غم کو ڈالتا ہوں تو یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، جب ایک مسلمان بندہ اپنی خوشیوں میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ عطا کرتے ہیں، اور تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائش کے آنے پر جب یہ بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے پر امید رہتا ہے، اور جب یہ بندہ صبر جمیل اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو دوستو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ خوشحال ہو تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور جب وہ مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائش میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرے، اور اپنے بندے کی اسی ادا پر اللہ رب العزت کو بڑا ہی پیار آتا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے، اور اگر پسند نہ آئی ہو تو ڈس لائک کر دے۔ آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سبھی کے ساتھ شیئر کر دے۔ السلام علیکم۔